السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو سیکشن 147 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 یعنی کہ ایڈوانس انکم ٹیکس سے متعلق ہے۔ اس سیکشن 147 کے مطابق آپ کو اینول ٹیکس لائبلٹی کو کوارٹرلی بیسس پر ایڈوانس میں پے کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ پر سالانہ جو بھی ٹیکس بنتا ہے اس کو ایسٹیمیٹ کر کے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کوارٹرلی بیسس پر ایڈوانس میں پے کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ قانون ریونیو کو بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا۔ اب جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوارٹرلی بیسس پر کس طرح سے ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، تو میں سادہ سے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارا فائنانشیل ایئر یعنی کہ مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے اور آئندہ سال جون میں ختم ہوتا ہے۔ فائنانشیل ایئر کے پہلے 3 ماہ یعنی کہ جولائی، اگست اور سپٹمبر یہ فرسٹ کوارٹر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اکتوبر، نومبر اور دسمبر سیکنڈ کوارٹر، جنوری، فیبری اور مارچ تھرڈ کوارٹر، اس کے بعد اپریل، مئی اور جون فورتھ کوارٹر ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ پر ایک کوارٹر مشتمل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سیکشن 147 ایڈوانس انکم ٹیکس کس کس پر اپلیکیبل نہ ہے، یعنی کس کس نے ایڈوانس انکم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ڈیویڈنڈ انکم ہے جو کہ انڈر سیکشن 5 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے۔ اس کے بعد ٹیکس آن سرٹین پیمنٹس آف نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئرز جو کہ انڈر سیکشن 6 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے۔ اس کے علاوہ شپنگ اینڈ ٹرانسپورٹ جو کہ انڈر سیکشن 7 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے۔ اس کے بعد انکم فرام سیلری انڈر سیکشن 149 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے۔ اس کے علاوہ فائنل اینڈ فکس ٹیکسیشن، ٹیکس کلیکٹڈ اور ٹیکس ڈیڈکٹڈ انڈر سیکشن 168 سب سیکشن 3 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹیکسیبل انکم اگر سالانہ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ سے کم ہوگی تو انڈر سیکشن 147 سب سیکشن 2 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت آپ کو ایڈوانس انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا۔ تو یہ تمام صورتیں تھیں جن پر آپ کو ایڈوانس انکم ٹیکس کا اگر نوٹس آتا ہے تو آپ نے ایڈوانس انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا۔ اب یہ سیکشن 147 کس کس پر اپلیکیبل ہے، یعنی کہ ایڈوانس انکم ٹیکس کس کس کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمام بزنس انڈیویجولز، اے او پی اور کمپنیز نے اپنے نیٹ پروفٹ پر، یعنی اگر ٹیکسیبل انکم 1 ملین مین وائل کے 10 لاکھ سے زیادہ ہو تو ایسٹیمیٹڈ ایڈوانس انکم ٹیکس سیکشن 147 کے تحت کوارٹرلی بیسس پر ادا کرنا ہے۔ اب یہ تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کس کس نے سیکشن 147 کے تحت ایڈوانس انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا، یا کس کس نے 147 کے تحت ایسٹیمیٹڈ ایڈوانس انکم ٹیکس کوارٹرلی بیسس پر ادا کرنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کوارٹرلی بیسس پر کب کب اور کس طرح سے ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرنا ہے، یعنی کہ ڈیو ڈیٹس کیا ہیں۔ بزنس انڈیویجول کے کیس میں آپ کو سیکشن 147 سب سیکشن 5 کے تحت فرسٹ کوارٹر سپٹمبر کی 15 تاریخ، سیکنڈ کوارٹر دسمبر کی 15 تاریخ، تھرڈ کوارٹر مارچ کی 15 تاریخ، فورتھ کوارٹر جون کی 15 تاریخ تک ایسٹیمیٹڈ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اے او پی اور کمپنیز کے کیس میں سیکشن 147 سب سیکشن 5A کے تحت فرسٹ کوارٹر سپٹمبر کی 25 تاریخ، سیکنڈ کوارٹر دسمبر کی 25 تاریخ، تھرڈ کوارٹر مارچ کی 25 تاریخ اور فورتھ کوارٹر جون کی 15 تاریخ تک ایسٹیمیٹڈ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس ایسٹیمیٹڈ ایڈوانس انکم ٹیکس کو کوارٹرلی بیسس پر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گزشتہ سال انکم ٹیکس کو دیکھتے ہوئے کرنٹ فائنانشیل ایئر کا ایسٹیمیٹڈ ٹرن اوور نکال لینا ہے، پھر اس کو 4 کوارٹرز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ مثلاً گزشتہ سال آپ کا اینول ٹرن اوور 12 لاکھ تھا
और आप समझते हैं कि इस साल भी आपका एनुअल टर्नओवर इतना ही है, तो इस हिसाब से एक क्वार्टर का एस्टिमेटेड टर्नओवर 3 लाख रुपए बनता है। अगर सालाना इनकम टैक्स 60,000 रुपए था तो इस हिसाब से क्वार्टर का एस्टिमेटेड टैक्स 15,000 रुपए बनता है। अब आपने ये देखना होता है कि आपके पास एडवांस पेड टैक्सेस या विदहोल्डिंग टैक्सेस कितने हैं, वो आपने एस्टिमेटेड एडवांस इनकम टैक्स से लेस कर देने होते हैं। तो जो बकिया टैक्स रह जाएगा वो आपने एडवांस इनकम टैक्स अदा करना है क्वार्टरली बेसिस पे। दूसरा तरीका मैं आपको फार्मूले के ज़रिए समझाता हूँ। इस फार्मूले के मुताबिक फ़र्ज़ करें ए किसी क्वार्टर का टर्नओवर है, बी फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स है, सी फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है और डी विदहोल्डिंग या पेड टैक्सेस हैं। मसलन ए क्वार्टरली बेसिस पर जो टर्नओवर था वो 3 लाख बनता था, बी जो पेड टैक्सेस फाइनेंशियल ईयर का था वो 60,000 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद जो एनुअल टर्नओवर था वो 12 लाख था, उस पे इसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास 15,000 रुपये आ जाएंगे। अब आपने देखना है कि आपने एडवांस में विदहोल्डिंग टैक्सेस कितने पे किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपने एडवांस में इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्सेस 5,000 पे किए हुए हैं, तो डी जो है वो आपका एडवांस या विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं। इसको उस 15,000 से आप लेस कर देंगे तो आपके पास 10,000 रह जाएंगे। लिहाजा आपके क्वार्टर की एस्टिमेटेड एडवांस इनकम टैक्स की लायबिलिटी 10,000 बन गई जो कि आपने पे करनी है। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडवांस इनकम टैक्स की बाबत आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको सेक्शन 147 के तहत आने वाली एडवांस इनकम टैक्स के नोटिस के हवाले से बताऊंगा कि वो क्या तरीकाकार है कि अगर आप पर एडवांस इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती और आप नोटिस का जवाब भी दे चुके हैं, इसके बावजूद भी आपको सेक्शन 147 के तहत एडवांस इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, तो आपको किस तरीक़ेकार से टैक्स अथॉरिटीज़ को बाकायदा अपनी तफसील देकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना है कि आपके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स लागू नहीं होता। मेरी इनकम टैक्स से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।